اس بار پیش خدمت ہے فضائل قرآن۔ قرآن کریم اللہ تعالی کی آخری کتاب ہے، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور آخری امت کے آخری وقت تک کے لیے نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں کمالات نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ختم فرمائے، وہاں اپنی آخری کتاب کو بھی تمام علوم و معارف سے مزین فرما دیا تاکہ یہ رہتی دنیا تک رہنمائی کر سکے۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں، تمام آسمانی صحیفوں کا خلاصہ اور نچوڑ قرآن کریم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم پر ایمان لانا تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کے برابر ہے، اور قرآن کا انکار تمام الہامی کتابوں کا انکار ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید کے فضائل۔ پیشکش محمد طارق شاہد۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے، جس سے اللہ اپنی رضا پر چلنے والوں کو سلامتی کے راستے دکھاتا ہے اور اپنے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور ان کو سیدھی راہ پر چلاتا ہے۔ لیکن ہم اس کے ذریعے اندھیروں سے کس طرح نکل سکتے ہیں؟ کیا صرف جہیز میں دینے سے یا اس کو قیمتی کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دینے سے؟ جی نہیں، اس کی تلاوت کر کے، اس میں غور کرنے سے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے سے ہی یہ مقصد حاصل ہو سکتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں جس چیز کو حلال کیا ہمارے لیے وہ حلال ہے، جس چیز کو بھی حرام قرار دیا وہ حرام ہے۔ ہم پر لازم ہے اس کی تلاوت کریں، اس طرح تلاوت کریں جس طرح تلاوت کا حق ہے، اس کے معنی، اس کے اوامر اور نواہی میں غور و فکر کریں، یعنی جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا اور جن کاموں سے روکا ان میں غور کریں، کرنے والے کام کریں اور نہ کرنے والے کاموں سے رک جائیں، اس کا ترجمہ سیکھیں، تفسیر سیکھیں، اس کے احکامات سیکھیں، پھر ان پر عمل پیرا ہوں تاکہ دنیا اور آخرت کی سعادت ہمیں حاصل ہو۔ یہ کائنات کی بہترین کتاب ہے، اشرف الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس بہترین امت کے لیے نازل کی گئی، اس کو تمام لوگوں کے لیے اتارا گیا، اس کی شریعت تمام شریعتوں سے افضل ہے، کامل ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے جو جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے خاتم الانبیاء والمرسلین پر نازل کیا گیا، سینوں میں محفوظ کیا گیا، پہلے چمڑوں پر، پتھروں پر اس کو لکھا گیا۔ اس وقت چھاپے خانے تو تھے نہیں، جتنا قرآن نازل ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم کو سنا دیتے اور وہ اس کو لکھ لیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ قرآن تمام جہانوں کے پروردگار نے اتارا ہے، اس کو امانت دار فرشتہ لے کر آیا ہے، آپ کے دل پر اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ڈراتے رہیں۔ یہ قرآن واضح عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا تاکہ امت کے لیے دستور اور خلقت کے لیے ہدایت ہو، اس لیے بھی نازل فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ثابت ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر روشن دلیل ہو اور قیامت تک کے لیے فیصلہ کن حجت قائم ہو جائے۔ کہ اگر انسان اور جن سب اس بات پر اکٹھے ہو جائیں کہ اس قرآن جیسا بنا لائیں تو اس جیسا نہ لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں۔ قرآن اس لیے نازل ہوا کہ مسلمان اسے پڑھیں، اس کے پڑھنے سے ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے، اور قرآن اس لیے نازل ہوا کہ مسلمان اس کی آیات میں غور کرے، اس کے معنی کو سوچے سمجھے، اس کے اوامر کو بجا لائے، اس کے نواہی سے پرہیز کرے، اور جو کچھ اس میں وعدہ، وعید، ثواب اور عذاب ذکر کیے گئے ہیں ان سے نصیحت حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ کتاب جو ہم نے تم پر نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور عقل مند نصیحت پکڑیں۔ قرآن اس لیے بھی نازل کیا گیا کہ مسلمان اس پر عمل کریں، اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھیں، اس کی محکم آیات پر عمل کریں اور اس کے متشابہات پر ایمان لائیں تاکہ قیامت کے دن قرآن ہمارے لیے حجت بنے، ہمارا سفارشی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قرآن تیرے لیے حجت ہوگا یا تیرے خلاف حجت ہوگا۔ مطلب یہ کہ اگر ہم نے اس کی تلاوت کا حق ادا کیا
تو یہ ہمارے لیے حجت ہوگا، اور اگر حق ادا نہ کیا تو یہ ہمارے خلاف حجت بن جائے گا۔ اس طرح یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو شخص قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے، اس کی اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی ہے کہ وہ دنیا میں گمراہ نہ ہوگا اور نہ آخرت میں مصیبت میں پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف میں مبتلا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا نام روح رکھا کیونکہ حقیقی زندگی کا اس پر انحصار ہے۔ نیز نور بھی اس کا نام رکھا کیونکہ ہدایت اسی پر موقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے تمہاری طرف روح القدس کے ذریعے قرآن بھیجا ہے۔ تم نہ تو کتاب کو جانتے تھے اور نہ ایمان کو، لیکن ہم نے اسے نور بنایا ہے کہ اس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں۔ قرآن کے کئی معنی ہیں جو اس کی رفت اور عالی مرتبت ہونے پر دلالت کرتے ہیں، اور اس بات پر بھی دلالت کرتے ہیں کہ یہ کامل بزرگی والی آسمانی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام قرآن رکھا، جیسا کہ فرمایا، بلکہ وہ بزرگی والا قرآن ہے۔ یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے۔ اور اس کا نام قرآن اس لیے رکھا گیا کہ اس میں احکام، قصص، مواعظ، امثال اور ان کے علاوہ کئی چیزیں جمع ہیں۔ اس کا دوسرا نام فرقان رکھا، جیسا کہ فرمایا، برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ اہل عالم کو ڈرائے۔ اس کا یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ یہ حق اور باطل کے درمیان، ہدایت اور گمراہی میں، اور حلال اور حرام میں فرق کرتا ہے۔ نیز اس کا ایک نام کتاب بھی ہے، اس لیے کہ یہ حقیقت پر مبنی ایک ایسی جامع کتاب ہے جو دوسری کتابوں سے اسے ممتاز کرتی ہے۔ الف لام میم، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اور اس کا ایک نام ذکر ہے، اس لیے کہ یہ نصیحت اور بلند مرتبے والا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور آپ کی قوم کے لیے بھی نصیحت ہے، یعنی قرآن آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے شرف ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کئی اہم اوصاف بتائے ہیں۔ مثلا یہ نور ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے، شفا ہے، نصیحت ہے۔ نیز ان کے علاوہ اس کے کئی ایسے اوصاف ہیں جن سے اس کی عظمت اور پاکیزگی کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی بیماریوں کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت آ پہنچی ہے۔ اور سنیے، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب پر مسلمانوں میں سے کئی نگران بنا دیے ہیں، اگرچہ قرآن خود نگرانی سے بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے۔ قرآن کی سورتوں کی تعداد 114 ہے۔ ان میں پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے اور آخری سورت سورۃ الناس ہے۔ اس کی آیات کی تعداد مکی قراء کے قول کے مطابق 6219 ہے، کوفیوں کے قول کے مطابق 6236، بصریوں کے نزدیک 6204 اور شامیوں کے نزدیک 6225 یا 6226 ہیں۔ اس اختلاف کا سبب بعض مقامات پر وقف کا اختلاف ہے۔ عطا بن یسار رحمت اللہ علیہ کے قول کے مطابق اس کے کل کلمات کی تعداد 77,439 ہے اور اس کے حروف کی تعداد 3,40,740 ہے۔ نیز اس کے 30 حصے یعنی پارے اور 60 احزاب یعنی نصف پارے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں سورت بندی کی حکمت یہ ہے کہ اس کی ایک ایک سورت کے معجزے اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہونے کی تحقیق ہو سکے۔ اور پھر اس کی ایک اور بھی حکمت ظاہر ہوئی، وہ حکمت تعلیم سے متعلق ہے کہ بچے چھوٹی چھوٹی سورتوں سے شروع کر کے بتدریج اوپر کو چلتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بندوں پر آسانی ہے کہ وہ اس کی کتاب کو حفظ کر سکیں۔ اب تلاوت قرآن کے بارے میں بتاتا ہوں۔ قرآن کی قرات اکمل حالات میں کرنا مستحب ہے، یعنی باوضو، قبلہ رخ ہو اور فارغ اوقات میں تلاوت کرے، جیسے رات کو نماز مغرب کے بعد اور نماز فجر کے بعد، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بلا شبہ رات کا اٹھنا نفس کو سخت پامال کرتا ہے اور اس وقت ذکر بھی خوب درست ہوتا ہے۔
صبح کے وقت قرآن پڑھنا موجب حضور ملائکہ ہے۔ قرات کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹے لیٹے، چلتے پھرتے اور سواری کی حالت میں سب طرح جائز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ کھڑے ہو کر، بیٹھ کر اور اپنے پہلوؤں کے بل لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ لہذا قرآن کی بکثرت قرات کرتے رہنا مستحب ہے، خواہ رات کو ہو یا دن کو، صبح کو ہو یا شام کو۔ اور حدیث سے ثابت ہے دو طرح کے آدمیوں کے سوا کسی پر رش کرنا جائز نہیں، ایک وہ جسے اللہ نے قرآن عطا کیا اور وہ رات اور دن کی کئی ساعت نماز میں قرآن پڑھتا ہے، دوسرا وہ جسے اللہ نے مال عطا کیا اور رات دن اسے خرچ کرتا ہے۔ اس حدیث میں لفظ حسد رشک کے معنی میں ہے، اور اس طرح حدیث قدسی میں ہے جو شخص قرآن پڑھتے رہنے کی وجہ سے کچھ مانگ نہ سکا، میں اسے سوال کرنے والوں سے بہتر عطا کروں گا، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کا مرتبہ باقی تمام کلاموں پر ایسا ہی ہے جیسے خود اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوقات پر ہے۔ اور ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھنا جلد جلد پڑھنے سے افضل ہے، اس طرح حروف واضح ہوتے ہیں، دل پر خوب اثر انداز ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ قرآن اچھی آواز سے پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کو اچھی آواز کے ساتھ زینت دو۔ گویا اچھی آواز قرآن کے حسن کو دوبالا کر دیتی ہے، لیکن اگر قاری خوش الہانی میں لگا ہو اور سننے والا جھومنے لگے، یعنی قاری گنگنائے اور حروف کو لمبا کرے یا ایسے ہی دوسرے کام کرے جو اللہ کے کلام میں تبدیلی کی طرف لے جا رہے ہوں، جبکہ قرآن میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو یہ بات اللہ کی کتاب سے پروردگار کی مراد سمجھنے میں رکاوٹ بنے گی اور کلام کو سمجھنا مشکل ہو جائے گا، جبکہ اللہ کا کلام اس بات سے پاک ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تلاوت کے وقت جس الحان کو علماء نے مکروہ یعنی غیر پسندیدہ قرار دیا ہے وہ ایسے لہجے اور سر میں قرآن پڑھنا ہے جس سے ممدوح یعنی مد والے حروف مقصور یعنی چھوٹے، اور چھوٹے حروف مد والے اور ساکن حروف متحرک اور متحرک حروف ساکن ہو جائیں۔ لوگ مست کر دینے والے گانوں کے سروں سے موافقت کے لیے یہ کام کرتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نظم قرآن میں تبدیلی ہو جاتی ہے اور حرکات حروف بن جاتے ہیں، اور یہ چیز حرام ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ روزانہ کتنا قرآن پڑھا جائے، تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ ہر ہفتے میں ایک قرآن ختم کرنا مستحب ہے۔ ہر روز قرآن کریم سے 7واں حصہ پڑھ لینا چاہیے۔ اس ہفتے وار قرات کے علاوہ وقتاً فوقتاً فضیلت والے اوقات میں اور فضیلت والے مقامات پر جیسے رمضان، حرمین شریفین اور ذی الحجہ کے 10 دنوں میں وقت اور مقام کو غنیمت سمجھتے ہوئے قرات کرنی چاہیے۔ اگر ہر 3 دن میں قرآن پڑھے تو یہ زیادہ بہتر بات ہوگی، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے فرمایا تھا ہر 3 دن میں قرآن ختم کرو۔ اگر کسی کو قرآن بھولنے کا خطرہ ہو تو اسے ختم قرآن میں 40 دن سے زیادہ تاخیر کرنا مکروہ ہے۔ امام احمد کہتے ہیں جو شخص قرآن کو حفظ کرے پھر اس کو بھلا دے اس کے لیے سخت وعید آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی قرات کو غور سے سننے اور خاموش رہنے کا حکم دیا ہے اور اس پر رحمت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور جب قرآن کو پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ مسند احمد میں ایک حدیث ہے جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کتاب اللہ میں سے ایک بھی آیت غور سے سنے اس کے لیے بہت سی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اگر خود پڑھے تو وہ قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے امین رسول پر قرآن کریم نازل فرمایا تاکہ آپ گواہی دینے والے، خوشخبری سنانے والے، ڈرانے والے، اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والے اور روشن چراغ بن جائیں۔ چنانچہ آپ فی الواقع ایسے ہی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن تھا، جس بات پر قرآن ابھارتا اسی بات میں آپ کوشاں رہتے، اس کے آداب سے ادب سیکھتے اور اس کے اخلاق کو اپناتے۔ آپ نے اپنے صحابہ کرام کو قرآن کے الفاظ بھی سکھائے اور معنی بھی۔ ان کا عزم قرآن کو حفظ کرنا، اس کی تلاوت کرنا
اس کے اوامر کو نافذ کرنا اور اس کے احکام کی موافقت کرنا تھا۔ قرآن کریم کے ساتھ ان کا تعلق اس درجے تک پہنچا ہوا تھا کہ وہ بیوی کا حق مہر ہی قرآن کریم کی کسی صورت کو حفظ کرا دینا طے کر لیتے تھے۔ رات کو وہ قرآن کے ساتھ قیام کرتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت بیان کی ہے۔ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے پروردگار کو ڈرتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے پکارتے ہیں اور سحر کے اوقات میں استغفار کرتے ہیں۔ رات کے اندھیروں میں صحابہ کرام کے گھروں کے پاس سے گزرنے والا ان کے قرآن کی تلاوت اور ان کے رونے کی ایسی آواز سنتا جیسے شہد کی مکھیاں بن بناتی ہیں۔ یہ اس لیے کہ وہ قرآن کے معنی میں غور کرتے اور اس کا اثر قبول کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے ہر پہلو سے قرآن کے ساتھ تعلق قائم رکھا۔ وہ اسے حفظ کرتے، اس کو لکھتے، اس کی تلاوت کرتے، دوسروں کو سکھلاتے، قرآن ہی کو حاکم بناتے اور قرآن ہی کی طرف اپنے جھگڑے لے جاتے۔ قرآن کے آداب سے خود ادب سیکھتے اور اپنی اولاد کو سکھاتے۔ قرآن سے ہی لوگ جوک در جوک اللہ کے دین میں داخل ہوئے اور قرآن سے ہی انہوں نے ملک فتح کیے۔ قومیں ان کی اطاعت قبول کرتی چلی گئیں اور قرآن کو دستور مانتی چلی گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو زمین میں اقتدار بخشا اور انہوں نے دشمنوں سے بھی حسن سلوک کیا۔ ان میں سبقت لے جانے والے خلفائے راشدین تھے اور فضیلت والے 3 زمانوں کے ائمہ محدثین تھے۔ پھر عمل کرنے والے عالم، عدل کرنے والے امام اور حکمران آج تک انہی کی راہ پر چلتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا جس کو اللہ کی مدد حاصل ہوگی۔ اگر کوئی انہیں بے یارو مددگار چھوڑ دے گا یا ان کی مخالفت کرے گا تو انہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور ایسا گروہ قیامت تک موجود رہے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس گروہ میں سے بنائے، نیز ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دے اور اپنے ہاں سے رحمت عنایت فرمائے، کیونکہ وہی عطا کرنے والا ہے۔ قرآن کے فضائل میں سے یہ بھی ہے، جو اسے پڑھے گا اور اس پر عمل کرے گا، قیامت کے دن قرآن اس کی شفاعت کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بنے گا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے 1 نیکی اور 1 نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ مطلب یہ کہ 3 حرفوں کا مرکب ہے اور اس کے پڑھنے والے کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ ایک حدیث میں ہے، یعنی قیامت کے دن قرآن کو اور ان لوگوں کو جو دنیا میں اس قرآن پر عمل کرتے تھے بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے گا۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ان کے آگے آگے ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے 3 مثالیں بیان فرمائیں، ان کو میں ابھی تک نہیں بھولا۔ آپ نے فرمایا، وہ صورتیں اس طرح آئیں گی گویا کہ وہ 2 بدلیاں یا 2 سیاہ سائبان ہیں، ان کے درمیان روشنی ہے، یا دونوں ایسے آئیں گی گویا کہ وہ پر پھیلائے پرندوں کے 2 جھنڈ ہیں۔ وہ دونوں صورتیں اس طرح آ کر اپنے پڑھنے اور عمل کرنے والے ساتھیوں کی طرف سے اللہ سے جھگڑیں گے۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے قرآن خود سیکھتے ہیں پھر دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے افضل ترین شخص وہ ہے جو خود قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن آ کر کہے گا، اے میرے پروردگار، اسے زیور پہناؤ، چنانچہ اسے بزرگی کا تاج پہنایا جائے گا۔ پھر کہے گا، اے میرے رب، کچھ زیادہ کرو، چنانچہ اسے کرامت کی عبا پہنائی جائے گی۔ پھر کہے گا، اے میرے رب، اس سے راضی ہو جا، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ پھر اسے کہا جائے گا کہ پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، چنانچہ ہر ایک آیت کے بدلے اس کی نیکیاں بڑھا دی جائیں گی۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے اور اس کو حسن کہا ہے۔ اب سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پڑھا پھر اسے زبانی یاد کیا، اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھا
اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا اور اپنے گھر والوں کے 10 ایسے آدمیوں کے لیے سفارش کر سکے گا جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہوگی۔ سہل بن معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، قیامت کے دن اس کے والدین کو ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی اس سورج کی روشنی سے بہتر ہوگی جو تمہارے دنیا کے گھروں میں چمکتا ہے۔ پھر اس شخص کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے جو اس قرآن پر عمل بھی کرتا تھا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس کا تکرار کرتے ہیں یا درس دیتے ہیں تو ان پر اللہ کی طرف سے سکینت یعنی تسکین اور رحمت نازل ہوتی ہے۔ رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان فرشتوں میں ان کا ذکر فرماتا ہے جو اس کے پاس ہوتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام صبح کی نماز کے بعد حلقہ بنا کر بیٹھ جاتے، قرآن پڑھتے، فرائض اور سنتیں سیکھتے اور اللہ کو یاد کرتے۔ اب ذکر ہو جائے قرآن پڑھنے کے آداب کا۔ قرآن کی تلاوت کے کچھ آداب ہیں، ان کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ آپ کی قرات اللہ کے ہاں مقبول ہو اور ثواب کا باعث ہو۔ مثلا قرات خالصتاً اللہ کے لیے کی جائے اور اس کا مقصد اللہ کی خوشنودی اور ثواب ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدث سے پاک ہو کر تلاوت کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے صرف پاکیزہ لوگ ہی چھوتے ہیں۔ قرات سے پہلے تعوذ پڑھ لیں، اگر سورت کی ابتدا سے شروع کریں تو بسم اللہ پڑھ کر شروع کریں۔ قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، گویا اسے محبت اور آہستگی سے پڑھا جا رہا ہے، اس لیے کہ مقصود تو غور و فکر کرنا ہے جو جلدی میں پڑھنے سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اپنے ذہن اور فہم کو کام میں لائیں یہاں تک کہ سمجھ میں آ جائے کیا کہا جا رہا ہے۔ رحمت کی آیات کے وقت اللہ سے رحمت طلب کریں، عذاب کی آیات کے وقت پناہ مانگیں، تسبیح کی آیات کے وقت تسبیح کریں اور جب سجدے کی آیات سے گزریں تو سجدہ کریں۔ پڑھتے وقت ہر حرف کی ادائیگی کا حق ادا کریں حتیٰ کہ لفظ پورا ہونے پر کلام واضح ہو جائے، اس لیے کہ ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تلاوت کے وقت خشوع، اطمینان اور وقار کا ہونا ضروری ہے۔ قرآن کو تجوید کے مطابق پڑھیں۔ تجوید کا مطلب ہے حروف کو ان کے مخرج کے مطابق پڑھنا۔ کہا جاتا ہے کہ تجوید کے مطابق نہ پڑھنے والا گناہ گار ہے۔ نیز قرات کے وقت کوئی شخص قرآن کی عبارتوں میں اپنے پاس سے کوئی لفظ نہ بڑھائے، جیسے بعض لوگ اللہ اللہ یا احد احد یا ایسے ہی کوئی لفظ کہہ دیتے ہیں۔ سننے والے غور و فکر، خاموشی اور خشوع کے ساتھ سنیں۔ ایسی باتوں کے لیے قرات نہ روکے جن کا کچھ فائدہ نہیں۔ ہمیشہ پڑھتے رہنے سے قرآن کو بھولیں گے نہیں۔ مطلب یہ کہ کوئی دن ایسا نہ گزرے جب آپ نے کچھ بھی قرآن نہ پڑھا ہو، اور بہتر یہ ہے کہ ہر روز ایک پارے سے کم نہ پڑھے۔ اس طرح کم از کم ایک ماہ میں ایک بار ضرور قرآن ختم کریں اور جس قدر ممکن ہو اچھی آواز سے پڑھیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے قرآن کو اپنی آواز سے مزین کرو۔ قرآن کی قرات کو سننا اور خاموش رہنا واجب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن کا احترام کریں، نہ اس کو زمین پر رکھے، نہ اس کے اوپر کوئی چیز رکھے، اور نہ ہی اسے اپنے کسی ساتھی کی طرف اچھالے کہ وہ پکڑ لے، اور صرف پاک ہونے کی صورت میں اس کو چھوئے۔ قرآن قابل ادب اوراق میں لکھا ہوا ہے جو بلند و بالا اور پاک صاف ہیں۔ جب تلاوت سے فارغ ہو تو اپنے پروردگار کی تصدیق کرے اور اس کے رسول کے قرآن پہنچانے کی شہادت دے، اور یہ شہادت دے کہ وہ برحق ہے۔ گویا اسے یوں کہنا چاہیے، اے ہمارے پروردگار، تو نے سچ فرمایا اور اپنے رسولوں کو پہنچایا اور ہم اس بات پر گواہ ہیں۔ اے اللہ، ہمیں حق کے گواہ بنا جو انصاف پر قائم رہنے والے ہوں۔ قرآن کریم میں ہر چیز کا بیان ہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا، اور ہم نے آپ پر ایسی کتاب اتاری جو ہر چیز کی وضاحت کرنے والی ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی، اور فرمایا، بلا شبہ یہ قرآن اس راہ کی ہدایت دیتا ہے جو بہت سیدھی ہے۔
اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، یہ قرآن اللہ کی رسی ہے، یہ واضح نور اور شفائے نافع ہے، جو اس کو تھامے رہے اس کے لیے بچاؤ ہے، اور جو اس کی پیروی کرے اس کے لیے نجات ہے۔ اگر کوئی ٹیڑھا ہو تو اسے سیدھا کر دیتا ہے، اور دل کا ٹیڑھا پن درست ہو جاتا ہے۔ اس کے عجائبات ختم ہونے کو نہیں آتے، اور بار بار پڑھنے سے پرانا نہیں ہوتا۔ یعنی آدمی بار بار پڑھ کر اکتاتا نہیں۔ قرآن کریم کا مطلق طور پر اللہ کی رسی اور شفا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں شریعت بدرجہ کمال موجود ہے، جیسے کہ حدیث سے ثابت ہے۔ لوگوں کو امامت وہ کرائے جو قرآن کا سب سے زیادہ عالم ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جس نے قرآن پڑھ لیا اس سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ قرآن ایک معجزہ ہے۔ قرآن کریم نے لوگوں کو اس بات سے عاجز کر دیا تھا کہ وہ اس جیسی 10 صورتیں یا اس جیسی ایک ہی صورت یا اس جیسی ایک آیت ہی بنا لائیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور اکٹھے ہو جائیں کہ اس جیسا قرآن بنا لائیں تو اس جیسا نہ لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ مزید سنیے، اس کا حفظ کرنا آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا، تو کوئی ہے جو اسے یاد رکھے؟ اس میں مٹھاس ہے، خوبصورتی ہے، کوئی انسان ایسا کلام نہیں کہہ سکتا۔ اس کا پڑھنے والا اس سے کبھی سیر نہیں ہوتا، نہ سننے والا بار بار سننے سے اکتاتا ہے۔ یہ اول آخر دستور العمل ہے۔ اس نے بھیڑ بکریاں چرانے والوں کو سردار اور قائد بنا ڈالا۔ دین کی اساس ہے، قانون کا ماخذ ہے، ہر زمانے اور ملک کے انسانوں پر حجت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے یہ امت تک پہنچایا۔ اس پر عمل کرنا واجب ہے، جیسا کہ ارشاد ہے، تمہارے رب کی طرف سے جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اور فرمایا، جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھیے۔ قرآن کریم میں محکمات ان آیات کو کہا جاتا ہے جن کے معنی صاف اور واضح ہوں، اور متشابہات ان آیات کو کہا جاتا ہے جن کے معنی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ایمان سب پر لانا ضروری ہے۔ اب میں آگے بیان کرتا ہوں۔ قرآن 9 چیزوں پر مشتمل ہے: حلال، حرام، محکم، متشابہ، بشیر، نذیر، نصیحت، قصے اور امثال۔ توحید میں خالق اور مخلوق کی صفات اور افعال شامل ہیں۔ تذکیر میں وعدہ، وعید، جنت اور دوزخ شامل ہیں۔ احکام میں نفع، نقصان، امر اور نہیں کی وضاحت ہے۔ اسی لیے سورہ فاتحہ ام القرآن ہے کہ اس میں یہ تینوں اقسام موجود ہیں، اور سورہ اخلاص قرآن کا تیسرا حصہ ہے کیونکہ اس میں ایک ہی قسم ہے۔ اور اب میں کچھ قرآن کریم کی تفسیر کے بارے میں بھی بتا دوں۔ تفسیر قرآن کے معنی ہے قرآن کے معنی کھولنا، اس کے مقصود کی وضاحت کرنا۔ یہ علم علوم شرعیہ میں بہت اعلیٰ ہے۔ انسان اس کے حصول کے لیے بہترین کوششیں صرف کر سکتا ہے۔ ہر شخص اس کا محتاج ہے، اس لیے کہ اس کا موضوع اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام ہر حکمت کا سرچشمہ ہے، ہر فضیلت کا ذخیرہ ہے، اور اس لیے بھی کہ اس سے غرض دین کے مضبوط حلقے کو پکڑنا اور حقیقی سعادت حاصل کرنا ہے۔ لہٰذا اس کی ضرورت بہت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ دینی اور دنیاوی کمال کے لیے ضروری ہے کہ وہ شریعت کے موافق ہو اور اس کی موافقت اللہ تعالیٰ کی کتاب کے علم پر موقوف ہو۔ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے قرآن کے معنی کی ایسی ہی وضاحت فرمائی ہے جیسا کہ اس کے الفاظ کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تاکہ آپ لوگوں پر ان تعلیمات کو واضح کر دیں جو ان کی جانب نازل کی گئی ہیں۔ غور فرمائیں، صحابہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آیت سیکھ لیتے تو اس وقت تک آگے نہ پڑھتے جب تک ان کے علمی اور عملی معنی نہ جان لیتے۔ صحابہ کرام کا بیان ہے کہ ہم نے عملی اور علمی دونوں طرح قرآن کو اکٹھا ہی سیکھا ہے۔ یوں بھی یہ بات محال ہے کہ لوگ کسی فن مثلا طب یا حساب کی صرف کتابیں پڑھ لیں اور عمل میں لائے بغیر وہ اس کے مفہوم کو جان لیں۔
تو پھر اللہ کی کتاب سے یہ معاملہ کس طرح درست ہو سکتا ہے، جبکہ وہ لوگوں کی نجات، سعادت اور ان کے دین اور دنیا کے قیام کا ذریعہ ہے۔ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں جس نے قرآن پڑھا اور اس کو سمجھا نہیں وہ اندھے یا دیہاتی کی مانند ہے۔ نیز ہر مسلمان کو قرآن کا فہم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ کی مضبوط رسی، حکمتوں والی نصیحت اور سیدھی راہ ہے۔ یہ تو مسلمہ امر ہے کہ ہر کلام سے اصل مقصود محض اس کے الفاظ نہیں ہوتے بلکہ اس کے معنی کا فہم ہوتا ہے، اور قرآن اس کا بدرجہ اولا مستحق ہے۔ تفسیر قرطبی میں ہے، جو شخص قرآن کے احکام سیکھے اسے چاہیے کہ وہ ان سے اللہ کی مراد کو سمجھے، یعنی یہ کہ اس پر کیا چیز فرض ہے۔ کتنی افسوسناک بات ہے کہ حامل قرآن اس کے فرائض اور احکام کو تو پڑھ لے لیکن اس کے معنی نہ سمجھتا ہو، اس سے مفہوم پوچھا جائے تو وہ نہ جانتا ہو۔ ایسے شخص کی مثال یہی ہو سکتی ہے جیسے وہ ایک گدھا ہے جس نے قرآن کا بوجھ اٹھا رکھا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس حالت کی وضاحت کی، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، اور کچھ ان میں سے ان پڑھ ہیں جو اپنی باطنی خواہشات کے سوا اللہ کی کتاب سے واقف نہیں، اور وہ صرف ظن سے کام لیتے ہیں۔ قرآن کریم اس لحاظ سے دوسری کتابوں سے ممتاز ہے کہ وہ اپنے سے پہلی آسمانی کتابوں کی نگہداشت کرنے والا، ان کا امین اور ان پر شاہد ہے، اور درجے میں ان سب سے بلند و بالا ہے، اس لیے کہ ان کتابوں میں جو کچھ اللہ تعالیٰ اور روز آخرت کے بارے میں خبریں تھیں ان سب کو قرآن نے برقرار رکھا، اس کی مزید وضاحت اور تفصیل بیان کی، دلائل اور براہین سے ان کی وضاحت کی، تمام انبیاء کی نبوت اور رسولوں کی رسالت کو ثابت کیا، اور ان تمام شریعتوں کا اقرار کیا جن کے ساتھ رسولوں کو بھیجا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو جھٹلانے والوں کے ساتھ کئی طرح کے دلائل اور براہین سے مجادلہ کیا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزاؤں کی وضاحت کی، اور اہل کتاب میں سے جو پیروکار تھے ان کی مدد کی۔ اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں جو تحریف یا تبدیلی کی گئی اس کو بیان کیا۔ اہل کتاب نے جن باتوں کو چھپایا تھا ان کو ظاہر کیا۔ ان کتب میں جو شرعی قوانین ذکر کیے گئے تھے ان سب کو لے کر قرآن نازل ہوا، لہذا سابقہ کتب کا محافظ اور نگران ٹھہرا۔ اللہ نے جن سابقہ باتوں کو برقرار رکھا اس میں ان کا ذکر ہے، جن کو منسوخ کر دیا قرآن میں ان کی منسوخی کا ذکر ہے۔ قرآن بذات خود ایک معجزہ ہے، مخلوق اس پر قادر نہیں کہ اس جیسا بنا لائے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، ہدایت اور دلیل صدق و نبوت کا بیان ہے۔ اس میں وہ بھی ہے جو رسول اللہ لے کر آئے، مثالیں بھی ہیں، آیات کی تفصیل بھی ہے، تمام علوم اس میں جمع ہیں، اور قرآن جو کچھ لے کر آیا اس کا تو کچھ ہی حصہ علماء کے پاس ہے۔ اسی لیے امت کو اپنے رسول اور اپنی کتاب کی موجودگی میں کسی دوسرے نبی کی ضرورت ہے نہ دوسری کتاب کی۔ اللہ کا کلام سب کلاموں پر اور اس کی صفات مخلوق کی سب صفات پر فضیلت رکھتی ہیں۔ ابن قیم کہتے ہیں، جب تم قرآن سے فائدہ اٹھانے کا ارادہ کرو تو اس کی تلاوت اور سننے کے وقت دل سے باقی سب خیال نکال دو اور اپنے کان اسی طرف لگا دو، اس لیے کہ یہ خطاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے ہی لیے ہے جو اس کے رسول کی زبان سے ادا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قرآن میں اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو دل آگاہ رکھتا ہو یا خوب متوجہ ہو کر سنے اور اس کا دل حاضر ہو۔ دنیا کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ کی چٹھی آپ کے پاس آئے جس میں اس نے آپ کو کسی بات کا حکم دیا ہو یا کسی چیز سے منع کیا ہو، تو آپ کو اس وقت تک قرار نہیں آئے گا، نہ آپ کی پریشانی کم ہوگی جب تک آپ اسے پڑھ نہ لیں، سمجھ نہ لیں اور اس پر عمل نہ کر لیں۔ پھر اللہ پاک کے کلام کی کیا عظمت ہوگی جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کے پاس ہر قسم کے ذرائع ہیں۔ وہ قرآن کو اگر پہاڑ پر نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن ہم لوگ اس کا کوئی اہتمام نہیں کرتے، قرات نہیں کرتے، نہ معنی سمجھنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ قرآن پر ایمان نہ لانا، اس پر عمل نہ کرنا، اس کے مطابق فیصلے نہ کرنا، جسمانی اور روحانی بیماریوں کے لیے اس سے شفا حاصل نہ کرنا، یہ تمام قرآن چھوڑنے کی قسمیں ہیں۔ ایسے سب لوگ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں شامل ہیں۔ اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت کہیں گے، اے میرے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دین خیر خواہی ہے، اللہ سے،
اس کی کتاب سے، اس کے رسول سے، مسلمانوں کے اماموں سے اور عام مسلمانوں سے۔ اللہ کی کتاب سے خیر خواہی یہ ہے کہ یہ ایمان رکھا جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی وحی ہے، اس کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ لوگوں کے کلام میں کوئی بھی چیز اس کے مشابہ نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے قرآن کے مطابق بات کی اس نے اس کی تصدیق کی، اور جس نے اس کے مطابق فیصلہ کیا اس نے انصاف کیا، اور جس نے اس پر عمل کیا اسے اجر ملے گا، اور جس نے اس کی طرف دعوت دی سیدھی راہ کی ہدایت پا گیا۔ امام عبد البر ابو عمر کہتے ہیں، حاملین قرآن وہ لوگ ہیں جو قرآن کے احکام اور اس کے حلال و حرام کو جانتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو جو شخص میری ہدایت پر عمل کرے گا وہ گمراہ ہوگا نہ سختی میں پڑے گا۔ لہذا مسلمانوں پر لازم ہے کہ ہم اپنے پروردگار کے کلام کی ایسی قدر کریں جیسا قدر کرنے کا اس کا حق ہے، اس طرح تعظیم کریں جیسا کہ اس کا تعظیم کرنے کا حق ہے۔ اگر آپ ہدایت چاہتے ہیں تو قرآن میں غور و فکر کریں، کیونکہ علم قرآن میں غور و فکر کرنے ہی سے حاصل ہوگا، اور توفیق تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔